السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر کیا خوب فرماتا ہے، وار کر تلوار سے خنجر ہے کیا چیز، وار کر تلوار سے خنجر ہے کیا چیز، محبت کر رسول سے انسان ہے کیا چیز، محبت کر رسول سے انسان ہے کیا چیز۔ جی الحمدللہ، ہمارا ختم نبوت کا جو بیان ہے اس میں آج ہم آپ کو انشاءاللہ تھوڑے سے اس سوالات اور بھی ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا مرزا قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب کا دعویٰ اسلام مخالف مذہب کی بنیاد پر کیوں ہے؟ مرزا غلام قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب نے لکھا ہے کہ چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے 313 اصحاب کا نام درج ہوگا، اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیش گوئی آج پوری ہو گئی۔ اب سوال کرتے ہیں، مرزا قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب کے نزدیک تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق تمام روایت موضوع، بے اصل اور بناوٹی تھے، تو یہ صحیح روایت کہاں سے برآمد ہو گئی؟ اہل سنت کی کتب احادیث میں کون سی کتاب ہے جس میں یہ صحیح روایت موجود ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں مہدی کے 313 اصحاب کا نام درج ہوگا؟ دوسرا سوال ہے، مرزائیوں سے سوال ہے کہ مرزا غلام قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب کے 313 اصحاب سے کئی اصحاب مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر جدا کیوں ہوئے؟ سوال ہے، یہ شیعہ کی کتاب میں روایت موجود ہے اور مرزا قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب کے نزدیک شیعہ مذہب اسلام کے مخالف ہے، تو کیا اسلام مخالف مذہب سے دعوی محدودیت پر ثبوت اسلام موافق ہوگا؟ اور ویسے اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جب مہدی نکلے گا تو اس کے پاس کتاب موجود ہوگی، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ مہدی پہلے دعویٰ نبوت کرے گا پھر کتاب لکھے گا اور اس کتاب میں 313 لوگوں کے نام لکھے گا اور کتاب چھپائے گا۔ اور مرزا غلام قادیانی ملعون زندیق دجال یہ بھی بتایا ہے کہ کیا 1896 تک مرزا قادیانی کے گرو جماعت میں صرف 313 لوگ تھے؟ روایت مہدی من گڑت مرزا مہدی کیسے؟ مرزا غلام قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب کے تمام تر جھوٹے دعووں کی تردید کے لیے خواہ اسی کی تحریرات سے دلائل کا انبار مل جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے ہر ایک جھوٹے دعوے کے رد پر بڑا ذخیرہ مہیا کیا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہے اور ایک بھی ان سے صحیح نہیں، اور جس قدر افتراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں ایسا افتراء نہیں ہوا۔ یعنی مہدی کی حدیثوں کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں اور کسی کو صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے، جبکہ دوسری جگہ لکھا ہے وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانے میں براہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ہدایت پانے والا اور آسمانی معاہدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔
دیکھو اور موجود حدیث لو کان الایمان عند ثریا لنا له الرجال او رجل من هؤلاء ای من فارس. دیکھو بخاری شریف صفحہ نمبر 727 رجل پارسی کا جائے ظہوری یہ مشرق ہے، اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وحی رجل پارسی مہدی ہے، اس لیے ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے، اور وہ ملک ہند ہیں. دوسری گواہی اس حدیث میں ان لمہدینا آتائنی کی صحیح اور مرفوع متصل ہونے پر آیات لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول میں ہے، کیونکہ یہ آیات علم غیب صحیح اور صاحب کا رسولوں پر حصر کرتی ہے، جس سے بضرورت متعلق ہوتا ہے کہ اننا لمہدینا کی حدیث بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حدیث ہے. مرزا قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب نے اپنی الہام سے قرآنی عقیدہ بدل لیا. قادیانیوں بدبختوں زندیقوں دجالوں کذابوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام وعلیہ السلام کی وفات پر قرآن مجید نصوص صریحہ کے درجے کی 30 آیات سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے مریم کی وفات ثابت ہوتی ہے. لیکن یہ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ مرزا قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب کو اپنی زندگی کے 52 سال تک قرآن میں یہ آیات نظر نہیں آئے، یہ سمجھ نہیں آئے. اسی لیے مرزا قادیانی زندیق دجال کذاب نے ابتداءً ان آیات سے نہیں بلکہ اپنی خاص الہام سے وفات مسیح علیہ السلام کے عقیدے کو سمجھا تھا. ملاحظہ کیجئے مرزا قادیانی بدبخت زندیق دجال کذاب لکھتا ہے اس لیے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام پور چکا ہے. چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام بن مریم رسول اللہ پور ہو چکا ہے، اور اس کے رب میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے. مرزا قادیانی زندیق دجال کذاب کے بیٹے اور دوسرے مرزائی خلیفہ مرزا محمود نے بھی صاف طور پر لکھا ہے، لیکن 1891 آپ دیکھ لیجئے، لیکن 1891 میں ایک اور تغیر عظیم ہوا، یعنی حضرت مرزا بدبخت زندیق دجال کذاب کو الہام کے ذریعے بتایا گیا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام جن کے دوبارہ آنے کے مسلمان اور مسیح دونوں قائل ہیں، پور ہو چکے ہیں اور اسے پور ہوئے ہیں کہ پھر واپس نہیں آ سکیں گے. اور یہ کہ مسیح کی بعثت ثانیہ سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو ان کی خوبی پر آئے، اور وہ آپ ہی ہے. مرزا قادیانی اور اس کے بیٹے کے ان بیانات سے ایک بہت ہی اہم بات ثابت ہوتی ہے کہ مرزا کو اس کے بقا و وفات مسیح کا علم قرآن کریم سے نہیں بلکہ اس کے خدا کی الہام سے ہوا. اگر قرآن کریم کی 30 آیات سے وفات مسیح علیہ السلام ثابت ہوتی تو اس کے خدا کو الہام کر کے یہ بتانے کی ضرورت نہ ہوتی. کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مرزا بدبخت زندیق دجال کذاب نے اپنا عقیدہ 1891 کے بعد قرآن کریم کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خدا کے الہامات کی وجہ سے بدلا؟ بعد میں اس نے اپنے نئے غلط عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کے متعدد آیات میں تحریفات معنویہ اور کھینچا تانی کر کے ان سے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. جی الحمدللہ ہمارے آپ لوگوں تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ مجھے بھائی نے بتایا کہ یہ پلے سٹور، یہ ٹچ موبائل میں جو پلے سٹور ہے اس میں قادیانی زندیق دجال کذاب، ان کے پیروکار بھی زندیق دجال کذاب ہے، وہ ان لوگوں پہ بے شمار لعنت ہو، مرزا پہ اور ان کے پیروکاروں پہ بے شمار لعنت ہو. ان لوگوں نے پلے سٹور میں جو ہے قرآن
قرآن کریم جو ہے وہ ڈالے ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ وہ ان لوگوں نے یعنی تحریفات کیے ہوئے اس نے قرآن کریم میں، وہ قرآن کریم ان لوگوں بدبختوں نے بنایا ہے، تیار کیا ہے، تو اسی کو جو ہے بدبختوں نے ڈالا ہے۔ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ مستند علماء کرام کی تفسیروں کو مطالعہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔